नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरत आल इमरान आयत नंबर 52। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। फलम्मा फिर जब अहस्सा महसूस किया, हा सीन सीन रूट है इसका, ईसा अलैहिस्सलाम ने मिनहुम उनसे अल-कुफ्रा कुफर को, कौला कहा, मन कौन, अंसारी मददगार है मेरा, नासिर की जमा है, इलल्लाही तरफ अल्लाह के, कौला कहा, अल हवारी यूना हवारियों ने, हा वाओ रा रूट है इसका, हवारा हवर कहते हैं सफ़ेदी को, हवारी धोबी को भी कहते हैं क्योंकि वो कपड़े सफ़ेद करता है, साफ करता है। तो हवारी उस साथी को कहते हैं, यानी साफ दिल के लोग। नाहनु हम, अंसारुल्लाह अल्लाह के मददगार हैं। आमन्ना बिल्लाही हम ईमान लाए अल्लाह पर। वशहद और गवाह रहिए बिअन्ना बेशक हम मुस्लिमोन मुसलमान है, मुस्लिम की जमा। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्रा, जब ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके अंदर कुफर महसूस किया, सेंस कर लिया कि उन पर कोई बात असर नहीं कर रही, ये नहीं मानेंगे। कौला कहा, मन अंसारी इलल्लाह, कौन मेरा मददगार होगा अल्लाह की तरफ जाने के लिए। सारी भीड़ में, क्राउड में से उन्होंने ये सोचा कि चंद मुखलिस बंदों को चुन लेता हूँ, क्योंकि चंद मुखलिस लोग कहीं ज्यादा बेहतर हैं एक बड़े क्राउड से, कुफर करने वाले से। नफा करने वाले और धोखा देने वाले सब शामिल हैं, जो दीन को सिर्फ जुबान की हद तक लेते हो और अमल उनका ना हो। कौला मन अंसारी इलल्लाह, कहा कौन होगा मददगार मेरे लिए अल्लाह की तरफ जाने में। इससे ये पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने किस चीज की दावत दी थी लोगों को, क्या करने की, अपनी बंदगी करने की, अल्लाह की तरफ ले जाने की। काल अल हवारी यूना, हवारी बोले जो मुखलिस लोग थे, जिनके दिल साफ थे, जिनके दिलों में हसद और बुग़्ज़ कीना नहीं था, वो वाकई अल्लाह को चाहते थे। वो बोले, नहनु अंसारुल्लाह, हम हैं अल्लाह के लिए मददगार। या ये नहीं कहा कि हम आपके मददगार हैं, उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के मददगार हैं। क्योंकि जो शख्स अल्लाह की तरफ बुलाता है, उस शख्स की मदद नहीं होती, वो किसकी होती है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की। अल्लाह हमारी मदद का मोहताज है क्या? अल्लाह को मदद चाहिए? नहीं, अल्लाह के दीन के मददगार मुराद है। अंसारू दीनिल्लाह और अल्लाह के मददगार निस्बत तशरीफी भी है। और मैं डर रही थी लफ्ज़ बोलते हुए, लेकिन चारा नहीं था। तशरीफ का मतलब होता है इज्जत भी, यानी शरफ है, इंसान का शरफ बुलंद होता है। हम हैं अल्लाह के मददगार। अल्लाह को मदद नहीं चाहिए हमें। जब अल्लाह की तरफ निस्बत होती है तो इस निस्बत में क्या है? हमारे लिए इज्जत और शरफ है। तो ये निस्बत तशरीफी है। काबा शरीफ जैसे, शरीफ क्यों कहते हैं काबे को? शरफ की वजह से, यानी उसमें हम सब के लिए शरफ है। एक ऑनर की बात है, जब अल्लाह पूरी कायनात का मालिक है, वो उसको अपना सपोर्टर कहे, जो हालांकि वो उसको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और कोई उस काम के लिए तैयार हो जाए कि नहनु अंसारुल्लाह, इससे बड़े शरफ और इज्जत की बात नहीं है जमीन पर। लेकिन अमूमन लोग इस टाइटल को लेते हुए डरते हैं और शर्माते हैं। अमूमन लोग इसको पसंद नहीं करते। तुम क्या बन गए हो अल्लाह वाले? नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं, किसी और के नहीं है। हमारी निस्बत उसके साथ बन गई है, नाम से पहचाना जाता है। चाहते हैं हम उसके दीन से पहचाना जाए।
کہ ہم کون ہیں. آج کتنے مسلمان ہیں جو اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ اچھا دین اگر پڑھ لیا تو اس پہ عمل کرنا پڑے گا، عمل کریں گے تو سب کچھ چھوٹ جائے گا، رسم رواج چھوٹ جائے گی، ہر چیز کو چھوڑنا پڑے گا. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. واشہد، آپ گواہی دیں، آپ گواہ رہیں کہ بِأَنَّا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان ہونے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں. جو سچے مومن تھے وہ اپنے آپ کو یہودی یا نصرانی نہیں کہتے، وہ کیا کہتے تھے؟ بِأَنَّا مسلمون، ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام مسلمان ہے، کیونکہ اللہ نے نام ہمارا مسلم رکھا ہے اور ہمارے دین کا نام اللہ نے اسلام رکھا ہے، اللہ نے چنا ہے. دیکھیے اس بات کی وضاحت سورۃ صف میں بھی آتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، میں اور آپ یعنی اللہ، تم بھی اللہ کے مددگار بنو، بالکل اسی طرح جیسے عیسیٰ علیہ السلام یعنی عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کون ہے میرے لیے اللہ کے مددگار. انہوں نے کہا تو اگرچہ اس وقت چند ایک انصاری تھے لیکن مخالفت کے باوجود کہا کہ نیت کر لیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اب دیکھیں کسی کی شہرت ہوتی ہے، نام ہوتا تو اس کا ساتھ دینا کیا کام ہے، لیکن اس وقت دین کا ساتھ دینا، دین کے لیے کام کرنا، کوئی آگے بڑھنے کو جب تیار نہ ہو، جب سارے ڈر کے بھاگ رہے ہوں، جب دوسرے لوگ شک کر رہے ہوں، اس وقت اس کی تصدیق کرنا بہت بڑے آنر کی بات ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی حالات خراب تھے اور آج بھی کچھ کم نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کا سپورٹر ہوں یا اسلام کا سپورٹر ہوں اور میں مسلمان ہوں تو یہ کہنا اس کے لیے بہت کافی ہے. بدنام ہونے کے لیے یہ صرف وہی کہہ سکتا ہے جو پکا مومن ہو، خالص ہو، حواری ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ میں بہت ستایا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف نکلے. شاید وہاں بہت سپورٹر ملے، لیکن طائف والوں نے جو کیا وہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا. جب بھی حج کا موقع آتا تو آپ لوگوں کو پکارتے کہ کون ہے جو میرا اس راستے میں ساتھ دے گا، کون ہے میرا مددگار بنے گا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ والوں میں سے انصار ملے جن کو یہ ٹائٹل ملا، جن کو یہ شرف کا ٹائٹل ملا کہ کوئی اپنے آپ کو انصاری کہے. ایک موقع پر جب جنگ حنین پر مال غنیمتیں مل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کچھ نہیں دیا. ان کا دل تھوڑا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بہتر نہیں، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ تو یہ بات یہ کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب سے بڑھ کر عزت اور شرف کی بات ہے انسان کے لیے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے. مسلم کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسم حج میں پکارا کرتے تھے کون ہے جو مجھے بتا دے یہ مکے والوں نے مجھے نکالنے پر تلے ہوئے ہیں، مارنے پہ تلے ہوئے ہیں، کون ہے جو مجھے پناہ دے. اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کا سپورٹر ہوں یا اسلام کا سپورٹر ہوں اور میں مسلمان ہوں تو یہ کہنا اس کے لیے بہت کافی ہے. بدنام ہونے کے لیے یہ صرف وہی کہہ سکتا ہے جو پکا مومن ہو، خالص ہو، حواری ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ میں بہت ستایا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف نکلے. شاید وہاں بہت سپورٹر ملے، لیکن طائف والوں نے جو کیا وہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا. جب بھی حج کا موقع آتا تو آپ لوگوں کو پکارتے کہ کون ہے جو میرا اس راستے میں ساتھ دے گا، کون ہے میرا مددگار بنے گا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ والوں میں سے انصار ملے جن کو یہ ٹائٹل ملا، جن کو یہ شرف کا ٹائٹل ملا کہ کوئی اپنے آپ کو انصاری کہے. ایک موقع پر جب جنگ حنین پر مال غنیمتیں مل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کچھ نہیں دیا. ان کا دل تھوڑا ہوا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بہتر نہیں، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ تو یہ بات، یہ کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب سے بڑھ کر عزت اور شرف کی بات ہے انسان کے لیے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسم حج میں پکارا کرتے تھے، کون ہے جو مجھے پناہ دے، یہ مکے والے مجھے نکالنے پر تلے ہوئے ہیں، مارنے پہ تلے ہوئے ہیں، کون ہے جو مجھے پناہ دے تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں۔ قریش نے مجھے منع کر دیا ہے کہ میں اپنے رب کا کلام پہنچاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو پا لیا، آپ نے انصار کو ڈھونڈ لیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی۔ حالانکہ پناہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس وقت سارے عرب کی دشمنی مول لینا تھی۔ وہ انصاری مدینہ میں ان کے خلاف چڑھ دوڑے، حملہ آور ہوئے۔ جنگ خندق میں آپ دیکھیں کیا ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف ہجرت کر کے اور انہوں نے آپ کا غم دور کر دیا، آپ کا ساتھ دیا، آپ کے ساتھیوں کا ساتھ دیا اور آپ کے دشمنوں سے آپ کو روک دیا، یعنی بچا لیا اور دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہ دیا۔ آگے آپ پڑھیں گے کہ کس طرح صحابہ کرام نے آپ کی مدد کی اور وہ آپ کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے، تیر اپنے جسم پہ لیتے۔ اس میں